اے ایمان والو، میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں کرتا ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ اتری، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی، عرض کرنے لگے بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ، آج کے بعد خدا کی قسم میں آپ سے سرگوشی میں بات کروں گا یا آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کسی سے بات کرنی ہے تو بلند آواز سے بات بھی نہیں کروں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی اس آیہ مبارکہ کے اترنے کے بعد کہ سرکار کی بارگاہ میں جب کچھ عرض کرتے، اتنا آہستہ آواز میں عرض کرتے کہ سرکار کو بسا اوقات کہنا پڑتا کہ کیا تم نے کہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یعنی اتنا اس آیہ مبارکہ کے مطابق عمل کیا اور اپنی آوازوں کو پست کر لیا۔ اسی طرح سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، فطرتی طور پر ان کی آواز ذرا بلند تھی۔ اب یہ آیہ مبارکہ جب اتری تو ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور بیٹھے رو رہے ہیں اور ہزاروں قطار روئی جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا بند کر دیا۔ الفاظ یہ ہیں کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ فرمائی تو اپنے غلاموں میں جب اس غلام کو نہ پایا تو پوچھا اپنے صحابہ سے کہ فلاں والے میرے غلام نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ تو ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا پتہ کر کے آتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ اب وہ گھر گئے، دروازے پہ جا کے دستک دی تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر کیا ہوا ہے۔ پوچھا کہ اے ثابت تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تمہاری خبر لی ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ تو کہنے لگے کہ میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ اتاری ہے کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا، لیکن میری آواز تو اتنی بلند ہے کہ میری آواز سرکار سے بلند ہو جاتی ہے فطری طور پر، تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے، اس واسطے بیٹھا گھر میں رو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلایا اور اس اپنے پیارے غلام کو یہ کہہ کر تسلیاں دی۔ ارشاد فرمایا، اے ثابت بن قیس، اما تردا ان تعیش حمیدہ، ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ دنیا میں جب تک تو رہے قابل تعریف زندگی گزارے، اللہ جب تجھے موت دے تو شہادت کی موت دے، اور شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری سنائی تو جس کا مطلب یہ تھا، اے میرے غلام، تیری چونکہ فطری طور پر آواز بلند ہے، تیرے لیے یہ حکم نہیں ہے، جو جان بوجھ کے چونکہ اونچا نہیں بولتا ہے، تو بے ادب نہیں ہے، بلکہ تیری زندگی بھی قابل تعریف ہوگی، تیری موت بھی قابل تعریف ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی تیری قابل تعریف ہوگی، تو جنتی شخص ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے غلام کو یہ خوشخبریاں سنا کے انہیں تسلی دی۔